آپ کی ذلت کا باعث ہوا، آپ کی محنت کو اس نے تباہ کر دیا۔ بیٹا کتنی بڑی زحمت ہے، اسی لیے بیٹا مانگنے والوں بیٹا بعد میں مانگو، ہدایت پہلے، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم سب مل کر خدا کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں توفیق، اس نے ہمیں طاقت دی اور اپنے گھر میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس نے اپنی امانت کو صحیح راستے لگانے کو ہمیں سلیقہ۔ اور دوسری بات اور بھی کہ یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں مسجد بنا رہے ہیں، اس کا فائدہ اس کا سراسر فائدہ خدا کی شان دیکھیے، اپنا گھر بنوا رہا ہے اور بنانے والے کا گھر جنت بنا، حالانکہ ہم نے اسی کی دی ہوئی دولت سے یہ کام کیا، مگر اس کا احسان دیکھو، احسان اس کا یہ دیکھو کہ ہمارا گھر وہاں بنا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ عجیب دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ عمارت وہاں بنے، مگر یہ عجیب ضابطۂ رحمت ہے کہ خدا کا گھر ہم یہاں بناتے ہیں، بنیاد جنت سے، یہ ہماری طاقت ہے۔ مگر خدا کا کرم تو دیکھو، ہم یہاں اینٹ پتھر کا گھر بناتے ہیں اور وہاں سونے چاندی کا گھر۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ایک اینٹ سے کبھی کوئی ایک گھر نہیں بنا سکا، ایک اینٹ ہم آپ کو دے دیں گھر بنا دیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ مسجد آپ کو بنانی ہے، سوال یہ ہے کہ جنت میں گھر بنانا ہے کہ اسے قبول اور سچی مغفرت اس کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، وہ سچی سنتا ہے، وہ نہیں سنے گا تو کچھ سنے گا بغیر دعا کے اس نے ہمیں کیا کیا دیا دے رہا۔ اچھا، اور عاجزی کا ہاتھ خدا کو اتنا پسند ہے، ان کو پتا نہیں کہ کیا ملنے والا کیا نہیں ملنے والا، اس لیے مانگ لیں۔ یہاں پر ایک عجیب بات کی طرف ذہن گیا، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ دعا کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، ایسی چیز کو بھی مانگتے ہیں جو آپ کے مقدر میں نہیں، اور ایسی چیز بھی مانگتے ہیں جو مقدر میں ہے۔ تو پہلے اس میں قانونی کچھ الفاظ ہیں، وہ نہ سمجھیں گے تو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک چیز ہے قضائے مبرم، کہ خدا نے ایک فیصلہ قطعی کر دیا، اس کے خلاف بولے، اور قضائے مبرم جو ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ علم اس کو قضائے معلق کہتے ہیں، اور ایک جو فرشتوں کے صحیفوں میں بھی مبرم نہیں، علم الہی کو کرنے نہیں۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہونے والی ہے، یہ فرشتوں کے صحیفوں میں بھی ہے، علم الہی میں تو نہیں، اور ایک چیز ایسی ہے جو فرشتوں کے صحیفوں میں تو نہیں ہے مگر علم الہی میں وہ موضوع ہے۔ فرشتے یہ سمجھتے ہیں یہ مبرم، فرشتے یہ سمجھتے ہیں یہ مبرم۔ تو وہ قضاء مبرم جو بزرگ یقوم بسم اللہ کر دیا تو مردے کو زندہ ہونا، یہی وہ تقدیر ہے جو بزرگوں کی نگاہوں سے بدل۔ اچھا، تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب مسئلہ آیا اس بات کا
کہ ہم نے دعا مانگی مگر جو ہم نے مانگا وہ نہیں ملا، تو ہم نے سمجھا دعا نامقبول۔ یہی ہو۔ ایک بات بتاؤ، کوئی فقیر کوئی بھکاری اگر کسی کریم کے دروازے پر جائے تو ہاتھ اٹھا دے تو کیا وہ مایوس کرے گا؟ تو رب سے بڑا کریم کون؟ رب سے بڑا کریم کون؟ مگر جانتے ہو وہ کریم بھی ہے تو علیم بھی ہے۔ بعض چیزیں ہم ایسی مانگتے ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ظالم ہے۔ جانتا ہے کہ بچہ جس کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے یہ اس کی ہلاکت ہے، تو خدا علیم و خبیر ہے۔ ہم اس سے جو مانگتے ہیں تو ایسی چیز مانگتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہو وہ ہمیں نہیں دیتا، پھر وہ ہمیں نہیں دیتا۔ مگر ایک بات ہے کہ خالی ہاتھ بھی نہیں چھوڑتا۔ جب انگارے کی طرح بچے نے ہاتھ بڑھایا تھا، باپ نے دیکھا، کھینچ لیا، کھینچ کر کے ہاتھ میں لڈو سما دیا۔ تو خدا جانتا ہے تم مانگو، تمہارا مانگنا ضائع نہیں جائے گا۔ وہ چیز جو نقصان کرتی ہے خدا نہیں دے گا، اس کے بدلے بہتر چیز دے گا۔ اس کا کیا کرنا؟ یہ تو نقصان دے والی بات تھی نا، نہیں دیا کچھ اور پکڑا دو، اور جو مقدر میں نہیں ہے اب رب کی کریمیں دے دعا کر رہا، اس کی دعا کو اسٹارٹ کرو، جواب ایک فرشتوں جواب ایسی چیز مانگتا جس کی مقدر میں نہیں، پھر بھی اس کو ضائع نہ کرو، جمع کرو۔ علی کب فرمائے گا؟ قیامت۔ قیامت میں جب اس کا نام اعمال کمزور ہوگا، جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، وہ دعائیں اس نے یہاں کی ہے وہ اس کے نام اعمال میں شامل کی جائے گی۔ یعنی خدا کی شان کریمی تو دیکھو، اپنے محبوب کی ہر امتی کو بخشنا چاہتا ہے، یہ ہیلے بنا جاتے ہیں دعا کرانے، یہ بھی ایک رسم ہے۔ اور کچھ لوگوں کا تو تکیے کلام آپ کی دعا سے، ہر کام آپ کی دعا سے، حضرت آپ کی دعا سے، ان کا تکیے کلام اس ٹائپ کا ہے کہ حضور میں گھر میں سویا آپ کی دعا سے، سب آپ کو لوگوں کے کئی مثال ہیں۔ کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی نظر لوہے محفوظ پہ لگی، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والی بات ہے کہ دیکھا ہاں ہونے والی ہے، ادھر اٹھایا ادھر ہوئی۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہونے والی نہیں، جو چپ گئے، اس نے دو قسم کے لوگ چپ گئے، ادھر ادھر بیٹھا دیا، دعا نہیں کی، سمجھے ہونے والی نہیں۔ مگر کچھ ایسے ہوتے کہ نہیں، ہو چاہے نہ ہو، اس کی دل جوئی ہونی دعا کا کیا جاتا، کم از کم یہ تو ہوگا کہ حضرت نے دعا کی، ہو چاہے نہ ہو، یہی دعا قیامت میں اس کے کام آنا۔ تو کچھ طرح سے بزرگوں کے، مگر پھر بھی کچھ بھی ہو، کسی بھی بزرگ کے ہاں یہ جو آپ کے دل پر نشان ہے نا، خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں، غوث جیلانی کی بارگاہ میں، سارے مسلمانوں کے قلوب کو خدا نے اپنے ولیوں کی طرف کیوں کر دیا؟ جب دینے والا حقیقی خدا ہے اپنی ہی سے کہتا کہ ہم اسی سے مانگو، یہ بزرگوں کی طرف کیوں
یہ دل پھیر کسے دیا؟ بزرگوں کی طرف کیوں پھیر دیا؟ اور ایسا پھیرا کہ بزرگوں کی طرف تو بلا تقریر سے مذہب و ملت سبھی کا دل جھکا ہوا، اور کتنی ہی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بزرگوں کی طرف کیا سمجھے کہ یہ بزرگوں کی طرف میدان ہے، یہ کیوں؟ اس میں کیا مصلحت ہے، کیا ہی مجھے کیا ہے کہ اگر آپ کسی ولی کی طرف آپ کا دل کا رجحان نہ ہو اور صرف آپ خدا ہی سے مانگیں اور طے کر لیں کہ خدا کے سوا ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، یہ کوئی بری بات تو ہے نہیں، بری بات نہیں۔ اب خدا سے آپ وہ چیز بھی مانگتے ہیں جو آپ کے مقدر میں نہیں، رو رو کے مانگتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، تڑپ کرتے دل سے مانگتے ہیں، آموزاری کرتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ مقدر میں نہیں۔ اس قدر رونے دھونے چلانے چیخنے کے باوجود رات کو رو رہے ہیں، دن کو رو رہے ہیں، اس کی بات کا ہے۔ جب بات پوری نہیں ہوتی اب شیطان کو موقع ملا، ورنہ اتنا تم تڑپے پھر بھی ترس نہیں کھایا، اتنا روئے پھر بھی بات نہیں مانی، تو یا تو خدا کا دوبارہ تصور غلط ہے، یا ہے تو بڑا ظالم ہے، بڑا بے رحم ہے۔ بندہ اتنا گر رہا ہے پھر سے ترس نہیں، ہم کسی عام آدمی کے ساتھ اتنا گر رہا ہے تو بھی ترس کھائے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ تم اتنا گر گرا رہے ہو گیا کافر؟ یہ وصفہ ہوا اور کافر ہو گئے۔ اب چلیے ولی کی طرف، اسی ولی کے پاس، مگر قصہ یہ ہے کہ جب وہاں سے آپ پلٹیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم سنا تھا بہت بڑے ولی، زیادہ سے زیادہ آپ کسی خاص ولی کی ولایت کے منکر ہوں گے اور کسی خاص ولی کی ولایت کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ تو خدا نے تمہارے دلوں کو ولیوں کی طرف اس لیے راغب کیا ہے کہ تمہیں کفر سے بچائے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تقریر کو تقریباً ختم بھی کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس کا قوت بازو بنتا ہے۔ ایک میرا پوتا ہے، ایک میرا نواز، یہ اس وقت کام نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ اور جو میرا پوتا ہے اس کو ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ میرا متبنہ ہے، جس کو فرزند آغوشی کہتے ہیں۔ بچپنے ہی میں میں نے اس کو اپنا متبنہ بنایا اور اپنی اہلیہ کی مشیرہ کا دودھ پلایا ایام رمضان میں، تاکہ وہ میری اہلیہ کا محرم ہو، اور اس کی ساری تعلیم کی جتنی کیفیت ہے وہ میری نگرانی میں میرے خواہش کے مطابق۔ تو بس یہ چند کلمات مجھے کہنے تھے، آپ کو اصل تقریریں تو ان لوگوں کی سنی ہے، میری تجویز بھی ایسی نہ اب خاموشی کے ساتھ مجھے راستہ دے دیجیے، میں چلا جاؤں، پھر اطمینان سے آپ لوگ اپنے پروگرام کو بس صرف تھوڑا سا راستہ فرمایا ہے۔ اب حضرت تقریر کرنا بند کر جو شیخ الاسلام کے نام سے قائم کردہ اکیڈمی ہے، جہاں پر حضرت کی ساری چیزیں اب حضرت تقریر کرنا بند کر دیے، تو کم از کم وہ سیڑھی اور کیسے ہم لے جا کر سنیں، اور کتابیں بھی اور شیخ الاسلام کی کتابیں زیادہ سے زیادہ خریدیں، گھر گھر پہنچائیں۔ آپ نہیں پڑھ سکتے تو دوسروں کو دے، کم سے کم وہ لوگ پڑھ کر شیخ الاسلام کو سمجھیں، جانیں اور دیکھیں کہ ہمارے پیر کی اللہ نے کتنی صلاحیت عطا فرمائی۔ آج ضرورت ہے ان کی کیسٹ اور ان کی کتابیں گھر گھر تک پہنچانے کی، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کیسٹ کو ضرور لیں، ورنہ میں